اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آقائے نوری اپنی کتاب دار السلام کی جلد اول صفحہ نمبر 247 پر بزرگ عالم و زاہد سید ہاشم بحرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک عطر فروش رہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ لوگوں کا ازدحام رہا کرتا تھا۔ نجف میں مقیم ایک ہندوستانی شہزادے کو جب سفر درپیش ہوا تو اس نے انتہائی قیمتی قسم کے ہیرے جواہرات اپنے صندوق میں بھرے، نصیحت کرنے والے اسی عطر فروش کے پاس بطور امانت رکھوا کر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ سفر سے پلٹ کر آیا اور اپنی امانت طلب کی تو عطر فروش نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہ ہندوستانی شہزادہ حیران و پریشان ہو گیا اور بالآخر حضرت علی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جا کر دعا کی اور یوں گویا ہوا: یا علی، میں نے آپ کے جوار قبر میں رہنے کی خاطر اپنا وطن اور تمام ظاہری آرام و آسائش چھوڑا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا اسے میں نے اس عطر فروش کے پاس رکھوا دیا۔ اس کے علاوہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر وہ سرے سے اس کا انکار کر رہا ہے۔ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور میری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین کے روضے پر فریاد و فغاں کر کے یہ شہزادہ رات میں جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی اس سے فرما رہے ہیں: کل صبح جب شہر کا دروازہ کھلے تو تم باہر نکل جانا، اور جو شخص سب سے پہلے تمہیں نظر آئے اس سے اپنی امانت طلب کرنا، وہ تمہیں تمہاری امانت دے دے گا۔ وہ شہزادہ سو کر اٹھا اور نجف سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے شخص پر جب اس کی نظر پڑی تو وہ ضعیف العمر عابد و زاہد شخص تھا جو کندھوں پر لکڑیوں کا بوجھ لادے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی صورتحال سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورا کرتا ہے۔ چنانچہ اس ہندی شہزادے کو اس سے امانت طلب کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ دوبارہ پلٹ کر روضہ مطہر پر آیا اور دوسری رات جب سویا تو پھر خواب دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کل اس شخص کو دیکھا تھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسری رات بھی اس شہزادے نے پچھلی دو راتوں ہی کی طرح خواب دیکھا۔ امام علیہ السلام نے وہی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ تیسرے دن جب شہزادے نے اس ضعیف العمر مرد مومن کو دیکھا تو اس سے اپنے حالات بیان کیے اور اپنی امانت طلب کی۔ اس مرد مومن نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا: اچھا، کل ظہر کے بعد تم اسی عطر فروش کی دکان پر آ جانا، میں تمہاری امانت تم تک پہنچا دوں گا۔ دوسرے دن ظہر کے بعد جب سب لوگ اسی عطر فروش کی دکان پر جمع ہوئے تو ان میں وہ ضعیف العمر مرد مومن بھی تھا۔ اس نے عطر فروش سے کہا: آج میں واعظ و نصیحت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دکاندار نے اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس مرد مومن نے اپنی گفتگو کا آغاز کچھ یوں کیا: لوگوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ میں حقوق الناس کے معاملے میں سخت خوف زدہ رہتا ہوں۔ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور میں قناعت کرنے والا آدمی ہوں۔ مجھے دنیا کے جھمیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن یہ ساری اچھی صفتیں دراصل ایک انتہائی ہولناک واقعے کی وجہ سے مجھ میں پیدا ہوئی ہیں۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں چاہتا ہوں کہ آج وہ آپ لوگوں کو بھی سنا دوں تاکہ آپ سب عذاب الہی اور آتش جہنم کی سختی سے ڈریں۔ میں روز قیامت کی سختیوں کے بعض احوال کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ مجھے قرض لینے کی ضرورت پڑی۔ میں نے ایک یہودی سے 10 قران
इस शर्त के साथ लिए कि आधा क़िरान यौमिया के हिसाब से 20 दिन में लौटा दूंगा। 10 दिन तक तो मैं इसे आधा आधा क़िरान देता रहा, लेकिन इसके बाद वो मुझे नहीं मिला। मैंने इसके बारे में पूछा तो पता चला वो बगदाद छोड़कर जा चुका है। कुछ दिनों के बाद एक रात मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है और गोया मुझे और दूसरे लोगों को हिसाब व किताब के लिए जमा किया गया है। मैंने अल्लाह के फजल व करम से इस मंजिल को कामयाबी के साथ तय कर लिया और जन्नतियों के साथ शामिल होकर जन्नत में जा रहा था। जब मैं पुल सिरात से गुजरने लगा तो वहां मैं आतिश जहन्नुम के आसार देखे और इसके साथ ही मैंने उसी यहूदी कर्ज देने वाले को भी देखा। वो आग के शोले की मानंद जहन्नम से निकला और मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा, मुझे मेरे 5 क़िरान लौटा दो, इसके बाद चले जाना। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, कर्ज वापस देने के लिए तुम्हें तलाश किया, लेकिन तुम मुझे न मिल सके। उसने कहा, मैं अपना कर्ज लिए बगैर तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी इस बात पर वो कहने लगा, तो फिर तुम मुझे अपनी एक उंगली अपने बदन पर रखने दो। मैंने इसकी ये बात मान ली। उसने अपनी एक उंगली मेरे सीने पर रखी। इसकी गर्मी और जलन की वजह से मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने देखा कि जिस जगह उसने उंगली रखी थी वहां जख्म है। मेरे सीने का वो हिस्सा आज भी जख्मी है। इलाज कराने के बावजूद ये अच्छा नहीं हुआ। इतना कहने के बाद नसीहत करने वाले को ख़ास तौर पर नसीहत करते हुए इस मर्द मोमिन ने अपना सीना खोलकर वो ज़ख्म लोगों को दिखाया। ये मंजर देखकर लोगों की आहें बुलंद हो गईं और वो ज़ारो कतार रोने लगे। इत्र फरोश भी अजाब से सख्त खाइफ हुआ। फिर वो हिंदुस्तानी शहजादे को अपने साथ घर ले गया, इसकी अमानत वापस लौटा दी और साथ ही शहजादे से माफ़ी भी तलब की। वाक़या यहाँ इख्तिताम होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये आवाज़ पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वाक़यात अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं एक और वाक़ये के साथ। तब तक अपना और अपने गिरदो नवाह का भरपूर ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।